بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کے پاس ایک ہی روٹی ہو اور آپ کے بچے بھی بھوکے ہوں تو کیا آپ اس روٹی کو پرندوں کو کھانے کے لیے پھینکیں گے؟ یا آپ کے پاس منرل واٹر کی ایک بوتل ہے اور دور دور تک پانی کے کوئی آثار نہیں ہیں تو آپ اسے پینے کے لیے بچائیں گے یا ہاتھ پاؤں گندے ہو جائیں تو دھونے کے لیے استعمال کر لیں گے؟ اب آئیں اصل پوائنٹ کی طرف۔ ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے، اسی سے آخرت کمانی ہے، تو کیا اسے بیکار کاموں میں ضائع کرنا عقل مندی ہے؟ دل کی سنیں گے یا آخرت کو دیکھیں گے؟ نفس کو ماریں گے تو دین بچا پائیں گے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ وہ کون سا لمحہ اور وہ کون سی جگہ ہے جو آج کل میوزک فری ہو؟ جہاں بھی جائیں، گھر ہو یا باہر، انڈور ہو یا آؤٹ ڈور، ہر جگہ خوشی کے نام پر، پارٹی کے نام پر، فن کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر میوزک میوزک میوزک، شیطان کی آواز ہر جگہ۔ اور یاد رکھیں کہ کرنے کروانے والے سب برابر ہیں۔ جب شیطان نے اولاد آدم کو بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جاؤ اپنی آواز سے، اپنی چال سے، اپنے ہیلوں سے جس کو پھنسا سکتے ہو پھنساؤ، بہکا سکتے ہو بہکاؤ۔ یہ شیطانی آواز ہے، اپنے آپ کو بچائیے۔ رحمان کی آواز اور شیطان کی آواز کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یا دنیا بنائی جا سکتی ہے یا آخرت کمائی جا سکتی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بڑا فخر ہے نا؟ تو آئیں اپنے نبی کے مبارک الفاظ میں ذرا درد محسوس کریں جب آپ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، جو ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یعنی اللہ نے تو حرام بنایا، حرام کیا، مگر وہ اسے حلال ہی کی طرح ٹریٹ کریں گے، جیسے کوئی گناہ نہ ہو، جیسے یہ بالکل نارمل ہو۔ کیا آپ ان الفاظ میں نبی رحمت کا درد دل محسوس کر رہے ہیں کہ میری امت حرام کو حلال کرے گی، پاس نہیں آئے گی، حدود اللہ کو چیلنج کرے گی؟ اور یہ جو المعازف ہے نا، حدیث کا آخری لفظ، لسان العرب میں، عربی زبان میں معازف بہت جامع لفظ ہے، تمام ہر طرح کے میوزیکل انسٹرومنٹس اس میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب میری امت حرام کو حلال کر لے گی، حلال سمجھ لے گی تو لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اب میری امت نہیں، اس امت میں، اس قوم میں خسف و مسخ و قذف، تباہی، بربادی، شکلوں کا بگڑنا، زمین میں دھنس جانا اور مختلف شکلوں میں آسمانی آفتوں، وباؤں کا اترنا، پتھر تک برسنا عام ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ کرونا کیوں آیا، مہنگائی کیوں ہوئی، رب ناراض ہے، دجالی سازش ہے۔ دجالی سازش تو دجالی سازش ہی صحیح، یہ سازش تم پر اتاری کس نے؟ تمہارے لیے وبال بنایا کس نے؟ تم کون سا رحمانی بندے ہو جو شیطانی جالوں اور دجالی سازشوں سے بچ پاؤ گے؟ آؤ منتھ آف قرآن، شہر رمضان تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ان تمام شیطانی آوازوں سے بائیکاٹ کریں اور رحمان کے کلام سے اپنے دل و دماغ، کانوں کو سکون پہنچائیں۔ وفقکم اللہ۔